الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، قرآن مجید کی یہ آیت جمعے کے خطبے کا ایک صدیوں سے یہ آیت حصہ چلی آ رہی ہے. ہر جمعے کو مسلمان پڑھتے بھی ہیں، اس آیت کو سنتے بھی ہیں، لیکن چونکہ عربی میں ہوتی ہے اور عام طور پہ اس کا مفہوم ذہنوں میں نہیں آتا، ورنہ پورے ملت اسلامیہ عالم اسلام میں عام طور پہ یہ مسلمان جمعے کے خطبے میں اس آیت کی تلاوت کو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ ایک پوری زندگی کا دستور ہے، اسلامی زندگی کا ایک منشور ہے، اسلامی معاشرے اور سوسائٹی کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالی تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتے. جب زندگی میں اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں اور قومی سطح پہ اور عالمی سطح پہ فیصلے ایمان اور اسلام کی بنیاد بھی ہوا کرتے تھے تو دنیا میں عدل کا رواج تھا. اور دنیا میں امن بھی تھا، سلامتی بھی تھی، اس لیے کہ عدل اس کا میٹھا پھل ہے سلامتی، امن، اخوت، بھائی چارہ، اتفاق، اتحاد. یہ عدل کے خوبصورت میٹھے پھل ہیں. جب دنیا میں فیصلے ایمان اسلام کی بنیاد پہ ہوا کرتے تھے تو دنیا میں عدل و انصاف تھا اور دنیا میں امن بھی تھا. اور وہ امن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، ہر ایک انسان کے لیے تھا، اس لیے کہ عدل بھی ہر ایک انسان کے لیے اپنا ہے، بیگانہ ہے. بلکہ اللہ کا کلام تو کہتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے برائی بھی ہے تو خیال رکھنا کہ تمہارا طرز عمل عدل کے دائرے سے نکلنے نہ پائے. تم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا، وہاں بھی عدل. تو جب دنیا میں ایمان اسلام کی بنیاد پر فیصلے ہوا کرتے تھے تو دنیا میں عدل و انصاف تھا، اور پھر دنیا میں امن بھی تھا، سلامتی بھی تھی، اتفاق بھی تھا، اتحاد بھی تھا. بلکہ کوئی کسی بر اعظم سے چلتا دوسرے بر اعظم تک پہنچنے کے لیے اسے اطمینان ہوتا تھا کہ میرا جان مال سب کچھ محفوظ ہوگا، اس لیے کہ ایمان اسلام کی بالادستی تھی. فیصلے ایمان اسلام کی بنیاد پہ ہوا کرتے تھے. لیکن اگر فیصلے اغراض کی بنیاد پر ہوں، مفاد کی بنیاد پر ہوں،
لسانیت کی بنیاد پر ہوں، قومیت کی بنیاد پر ہوں، وطنیت کی بنیاد پر ہوں، اغراض کی بنیاد پر ہوں، تو مفادات کی بنیاد پر تو فیصلے اگر گھر پر بھی ہوں تو گھر میں بھی امن نہیں رہ سکتا، وہاں بھی سلامتی نہیں رہتی۔ اگر گھر کے اندر بھی فیصلے ذاتیات کی بنیاد پر ہوں تو وہاں عدل کا فیصلہ نہیں ہوگا، وہ نا انصافی ہوگی، اور جب نا انصافی ہوگی تو اس گھر میں بھی امن اور سلامتی نہیں رہے گی۔ اگر آج پوری دنیا فساد زدہ ہے اور ہر طرف فساد ہی فساد ہے، بدامنی ہی بدامنی ہے، انتشار ہی انتشار ہے، تو اس کی بنیادی وجہ آج دنیا کے فیصلوں میں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں۔ ایمان اسلام ہماری زندگی کا محور اور فیصلوں کا مرکز نہیں ہے، ذاتیات ہیں، مفادات ہیں، اغراض ہیں، کہیں لسانیت ہے، کہیں وطنیت ہے، کہیں قومیت ہے، اور جس کی سزا یہ ہے کہ دنیا امن سے محروم ہے، سلامتی سے محروم ہے، اس سے محروم ہو۔ جب فیصلے امن کی بنیاد پر ہو، مزاج بن گیا نا، ایک عام مزاج ہے، یہ گھروں کے اندر بھی ہے، معاشرے کے اندر بھی ہے، سوسائٹی کے اندر بھی ہے، اور یہ بالاتر طبقے کے اندر بھی ایک مزاج ہے کہ اس کے اندر سمجھنے کی، سوچنے کی اور سننے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف یسر سننا چاہتا ہے، جی سننا چاہتا ہے، زبردست سننا چاہتا ہے، زندہ باد سننا چاہتا ہے، سوچنا سمجھنا، کسی کا سننا نہ۔ میں عرض کر رہا ہوں اگر یہ مزاج کسی فیکٹری میں آ جائے، کسی کارخانے میں آ جائے کہ وہ سوچتا بھی نہیں ہے، سمجھتا بھی نہیں ہے، کسی کی سنتا بھی نہیں ہے، صرف وہ یہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، بس یس سر کہو، جی کہو، زندہ باد کہہ دو بس میری بات پر، تو بتائیے وہ فیکٹری نہیں چل سکتی تو ملک کیسے چلے گا؟ دنیا کیسی امن کا گہوارہ بن سکتی؟ کائنات کے سب سے بڑے انسان محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی آیا کرتی تھی اور آپ ان فیصلوں کو وحی کی بنیاد پہ کیا کرتے تھے، اور آپ کی رہنمائی وحی سے ہوا کرتی تھی، لیکن قرآن مجید نے ایک پوری سورت اس موضوع پہ اتاری، جس سورت کا موضوع ہے مشورہ۔ سنو، کسی اور کی بھی سن لو، کسی اور کی بھی رائے اچھی ہو سکتی ہے، اپنے فیصلوں میں کسی اور کو بھی شامل کر لو، پوری سورت کا نام مشورہ ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورہ، رائے لے لو۔ لیکن جہاں مزاج، اگر گھر کے اندر بھی، میں عرض کر رہا ہوں گھر کے اندر بھی مزاج ڈکٹیٹرشپ کا ہو جائے گا، جو میں کہہ رہا ہوں، نہ اہلیہ کی سنی، نہ بچوں کی سنی، نہ بیٹی کی سنی، کسی کو اپنے مشوروں میں شامل نہ کیا، تو وہ گھر نہیں چل سکتا، ملک کیسے چلے گا؟ ملک کے نظام میں کیسے امن آ سکتا ہے؟ پھر یہ بدقسمتی ہے، یہ المیہ ہے اس وقت دنیا کا، کہ یہ ایک فرعونی مزاج اس دنیا میں اس وقت رواج پڑ رہا ہے کہ میں ہی ہوں سب سے بالا تر ہوں، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہوں تو اس کو بہت سارے چاپلوس بھی مل جاتے ہیں، ہاں آپ ہی سب کچھ ہے۔ کوئی بدنصیب آدمی 60,000 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کو بھی دائیں بائیں سننے سے یہ ملتا ہے کہ تو امن کا علمبردار ہے، تو امن کا علمبردار ہے، تو دنیا میں جانوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ اس پوری دنیا کی بدقسمتی ہے کہ اس سے دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ جب نا انصافی کے اور ظلم کے حمایتی کھڑے ہو جائیں تو دنیا میں امن کیسے آ سکتا؟
تو جب دنیا میں فیصلوں کی بنیاد ایمان ہوا کرتا تھا، اسلام ہوا کرتا تھا، تو دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا، اور جہاں عدل و انصاف وہاں امن اور سلامتی، وہاں امن اور سلامتی۔ ایک چھوٹے سے خاندان میں، ایک چھوٹے سے گھر میں اگر انصاف نہ ہو تو وہ گھر نہیں چل سکتا، وہ خاندان اکٹھے ہو کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ نا انصافی کے ساتھ کہاں گھر چلتا ہے؟ تو نا انصافی کے ساتھ دنیا چلے امن کے ساتھ، ملک چلے عدل کے انصاف کے ساتھ، کیسے ممکن ہے؟ تو میرے عزیزو، ہم تو خوش نصیب تھے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی زندگی دی تھی جس کا مرکزی موضوع ہی عدل ہے۔ بلکہ آپ یوں کہیں، کوئی آپ سے یہ پوچھنا چاہے کہ اسلام ہے کیا، اور میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مختصر الفاظ میں اسلام کا تعارف کرا دیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں اسلام نام ہی عدل کا ہے۔ ہم اسے اسلام کا پورا تعارف ایک جملے میں قرار سکتے ہیں، اسلام نام ہی عدل کا ہے، انصاف کا ہے۔ اگر اس کو آپ دو خانوں میں تقسیم کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں اسلام نام ہے انصاف کا، کہ اللہ کے حق میں بھی انصاف کرو، مخلوق کے حق میں بھی انصاف۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ حقوق اللہ کو بھی پورا کرو، حقوق العباد کو بھی پورا کرو۔ ہم تو اسلام کا یہ تعارف مختصر سے الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ اسلام نام ہی عدل کا ہے، عدل سے امن ہے، عدل سے سلامتی ہے، لیکن وہ عدل من چاہی نہیں، وہ انصاف اپنے پیمانوں کے لحاظ سے انصاف نہیں ہوتا، وہ ایمان اسلام کی روشنی میں ہوتا ہے۔ ورنہ تو آج جس کے ہاتھ میں لاٹھی اسی کی بھینس، وہ کہتا ہے میں انصاف کر رہا ہوں، میں دنیا میں عدل و انصاف کا علم بردار ہوں، تبھی تو دنیا میں فساد ہے۔ جب دنیا میں فیصلوں کا مرکز اسلام تھا اور زندگیوں میں فیصلوں کا مرکز ایمان بنے گا، تب عدل آئے گا، تب امن بھی آئے گا۔ اگر ہم چاہیں کہ اسلام کو زندگی سے ایک طرف کر دیں اور پھر سلامتی اور امن چاہیں، ممکن نہیں ہے، نہ پہلے نہ اب، نہ پہلے نہ اب۔ اور یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جو ہم کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے۔ یہ المیہ، یہ ذہنیت فرعونیت کی ہے، بس میں نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، بس تمہیں زندہ باد کہنا ہے، لبیک کہنا ہے، ہاں میں ہاں ملانا ہے، یسر کہنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ دین تو ہمیں امن دینے کے لیے آیا ہے، سلامتی دینے کے لیے آیا ہے، اخوت اور بھائی چارہ دینے کے لیے آیا ہے، اتفاق اور اتحاد دینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے وہ دین نہ ایمانوں میں ہے، نہ عدالتوں میں ہے، نہ ہمارے فیصلوں میں ہے، نہ ہمارے معاشرے اور گھروں میں۔ اور نتیجہ اور سزا یہ ہے کہ ہر طرف فساد ہی فساد، ہر طرف بدامنی ہی بدامنی۔ اور اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ آج دنیا میں اکثر مقامات پر مسلمانوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کی جان لے رہا ہے، مسلمان سے مد مقابل ہے، اسلام کو چھوڑ دیا، ایمان وہ زندگیوں میں نہ رہا، وہ اسلام ہمارے فیصلوں کا محور اور مرکز میں رہا۔ اس سے یہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔
اس لیے یہ عذاب آئے ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دین سے نسبت عطا فرمائی ہے اس کا ایک بڑا موضوع ہے اپنی زندگیوں میں عدل و انصاف لے کے آؤ۔ اگر سلامتی چاہیے تو، اور اپنی نجی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی انصاف۔ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں سب سے زیادہ انصاف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں سب سے زیادہ انصاف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا معیار، اس کا پیمانہ، اس کا جو ترازو دیا ہے وہ یہ ہے، احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کر لو، یہ انصاف، یہ انصاف۔ جو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں، جو رویہ، جو بول، جو طرز عمل جو اپنے لیے پسند ہے، بتائیے ہم دوسروں کے لیے بھی وہی طرز عمل، وہ رویہ، وہ زبان، وہ طریقہ کار، وہ انداز اختیار کرتے ہیں؟ تو جب ہم ظلم کے راستے پہ چلیں گے تو ظلم کے ساتھ تو امن نہیں ہے نا بھائی، میں عرض کر رہا ہوں گھر اور معاشرے میں امن نہیں ہے۔ عدل کہ یہ دیکھیے کہ یہ رویہ اگر کوئی میرے ساتھ اپنائے تو مجھے کیسے لگے گا، جب برا لگے گا تو تم دوسروں کے لیے بھی مت کہو نا یہ رویہ، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ تو میرے عزیزو، جس دین سے ہمیں نسبت ہے اور جس دین کے ہم پیروکار ہیں، اس کا تو منشور ہی عدل سے شروع ہوتا ہے، اس کا تو دستور کا آغاز ہی عدل سے ہے، اس میں تو ضابطۂ زندگی ہی عدل سے شروع ہوتی ہے۔ انصاف کیجیے، اور انصاف کے ساتھ امن ہے، اور انصاف کے ساتھ سلامتی ہے، اور ظالموں کا انجام آج نہیں تو کل ضرور دنیا دیکھا کرتی، دیر سویر ہوا کرتی، دیر سویر ہوا کرتی ہے، لیکن ظالم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ ہاں، دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم کیا سمجھتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ رہے، کیا ہم ان سے بے خبر ہیں؟ نا، وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، وہ کیسے پکڑ کرتا ہے، اور اللہ ان ظالموں کو دنیا میں جو سب سے بڑی سزا دیتے ہیں، ان ظالموں کو اس دنیا میں جو اللہ کی طرف سے سب سے بڑی سزا آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بغیر ایمان کے اور بغیر اسلام کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس سے بڑی سزا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ تو ظالموں کو پکڑ ہے اللہ کی، لیکن میرے عزیزو، اگر ہم اسلام سے سچی وابستگی چاہتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کی زندگی نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ایسی مبارک زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔